بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گزشتہ چند ماہ سے دہلی کے علاقے گڑگاؤں میں دائیں بازو کے ہندو گروہ نماز جمعہ کے دوران نعرے بازی اور جملے کسنے کے ساتھ ساتھ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں جس سے نماز میں خلل پیدا ہو۔ دائیں بازو کے ہندوؤں کا واضح مطالبہ ہے کہ مسلمانوں پر ان تمام خالی پلاٹوں، پارکنگ لاٹس اور رہائشی مقامات کے نزدیک کھلی جگہوں پر نماز پڑھنے پر پابندی عائد کی جائے جہاں وہ برسوں سے اپنی عبادات ادا کرتے آئے ہیں۔ نئی دہلی سے کوئی 15 میل جنوب میں واقع گڑگاؤں کا علاقہ کبھی متعدد چھوٹے چھوٹے دیہات پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں میں یہ ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا کاروباری علاقہ بن چکا ہے۔ اب اس علاقے میں خوف اور اجنبیت کے سائے ہیں۔ ویسٹرن ہوٹل کے سامنے میدان میں ہر جمعے کو نماز ہوتی ہے، لیکن گزشتہ جمعے کے دن سے اب وہاں خاموشی ہے۔ عبدل نامی ایک شخص نے میڈیا کو بتایا کہ یہاں پر کہاں سنو گے آذان بھائی۔ آبادی میں اضافے کے بعد گڑگاؤں ایک پوش علاقہ اور انڈیا کا 56واں بڑا شہر بن چکا ہے۔ اس شہر میں بڑے شاپنگ مالز، اونچی عمارتیں اور بازار ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ٹیک کمپنی میں کام کرنے والے ایک 33 سالہ مسلم نوجوان کا کہنا ہے کہ میں نے خوف میں اپنے ہندو دوستوں سے کنارہ کر لیا ہے، اپنے دوستوں اور ساتھ کام کرنے والوں سے بات چیت بند کر دی ہے کیونکہ وہ تعصب کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دفتر میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں جائے نماز بچھاؤں گا، ٹوپی پہنوں گا اور قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروں گا تو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی میرے گھر گنڈے نہ بھیج دے، کوئی مجھے مار نہ دے۔ ایک مسلمان کے لیے دفتر میں نماز ادا کرنا محفوظ نہیں ہے۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ یہ وقت شاید ملک چھوڑ دینے کا ہے۔ ایک اور مسلمان شخص کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے پولیس میری رہائش گاہ پر آتی ہے اور کاغذات پوچھتی ہے، حالانکہ میرے پاس سب کاغذات موجود ہیں۔ آج کل یہ کہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہیں لیکن یہاں اچھے لوگ بھی ہیں۔ نماز کے بارے میں یہ تمام حالات پیدا کرنا یو پی الیکشن کی تیاری ہے۔ امریکی آرمی نے افغانستان اور مشرق وسطیٰ میں 2 دہائیوں پر محیط لڑائی کے دوران 14 کھرب ڈالرز خرچ کیے، جس سے اسلحہ ساز ڈیلرز اور ٹھیکیدار مالا مال ہو گئے۔ وال سٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک تفصیلی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 20 سالہ لڑائی میں امریکی فوجی کے اخراجات 14 کھرب ڈالر تک پہنچ گئے تھے، جس میں سے 1/3 سے نصف ٹھیکیداروں کو ملے۔ امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ ایسے منصوبوں پر ضائع کیا گیا جو کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوئے، جیسے ایک منصوبے پر پینٹاگون نے $6 ملین خرچ کر دیے۔ اس پروجیکٹ کے لیے صرف 9 اطالوی بکریاں درآمد کیں، تاہم یہ منصوبہ سراسر نقصان دہ تھا۔ رپورٹ میں چند انفرادی کہانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جن میں ایک غریب شخص کسی سروس کے عوض امریکہ سے ڈالرز لے کر معروف کاروباری شخصیت بن گیا، جیسے ایک نوجوان افغان مترجم امریکی افواج کو بستر کی چادریں فروخت کرتے کرتے ایک کامیاب صنعت کار بن گیا۔ غیر ملکی ٹھیکیدار اکثر افغانوں کو اپنا کام کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن انہیں رقم کا صرف ایک ہی حصہ ادا کرتے تھے جو وہ کسی امریکی یا یورپی ملازم کو دیتے تھے۔ اس بندر بانٹ سے مستفید ہونے والوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ نے انکوائری کا حکم دیا ہے تاکہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ لڑائی کے دوران غیر ملکی ٹھیکیداروں پر انحصار جنگی لاگت کو کیسے بڑھاتا ہے۔ انکوائری رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملک کی تعمیر نو پر خرچ ہونے والے تقریباً $150 بلین میں سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص $7 ارب 80 کروڑ میں سے صرف $1 ارب 20 کروڑ سڑکوں، ہسپتالوں، پلوں اور کارخانوں پر خرچ ہوئے، جو مجموعی رقم کا صرف 15% بنتے ہیں۔ $2 ارب 20 کروڑ ایسے فوجی طیاروں، پولیس دفاتر، کاشتکاری کے پروگراموں سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے گئے جنہیں ترک کر دیا گیا یا وہ تباہ کر دیے گئے۔
امریکہ نے افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلا لیا ہے اور اب وہاں طالبان کی حکومت قائم ہے، جبکہ مشرق وسطی سے بھی اپنی آرمی بتدریج کم کر رہا ہے، جس کا مقصد ملک پر پڑنے والے اضافی مالی بوجھ سے جان چھڑانا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ براؤن چربی انسانی صحت کے لیے واقعی مفید ہوتی ہے۔ یہ بات 50,000 سے زائد افراد کے مطالعے کے بعد سامنے آئی ہے۔ ریسرچ جرنل نیچر میڈیسن کے تازہ شمارے کی رپورٹ کے مطابق اب تک جانوروں میں براؤن چربی کی افادیت ثابت ہو چکی تھی، لیکن انسانوں میں اس حوالے سے کوئی واضح تحقیق موجود نہیں تھی۔ سفید چربی یا فیٹ کے برعکس براؤن چربی کے خلیوں میں فولاد سے بھرپور مائٹوکونڈریا کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی ہے، جو خاص طور پر سرد موسم میں غذائی توانائی استعمال کرتے ہوئے حرارت پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح جسم کے ٹھنڈا ہونے کے خلاف مزاحمت کی وجہ بنتے ہیں۔ فولاد سے بھرپور مائٹوکونڈریا کی زیادہ تعداد کی ہی وجہ سے اس چربی کی رنگت میں بھوراپن آ جاتا ہے۔ 2009 میں پہلی بار سائنسدانوں نے بالغ انسانوں میں بھی براؤن چربی دریافت کی تھی، جو عام طور پر گردن اور کندھوں کے گرد موجود ہوتی ہے۔ بھوری یا براؤن چربی سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ پروفیسر پال کوہن کا کہنا ہے کہ زائد مقدار میں براؤن چربی کی جسم میں موجودگی اگرچہ کسی بیماری سے تو نہیں بچاتی، لیکن اس کے مضر اثرات کو قابو رکھنے میں بہت مددگار ضرور ثابت ہوتی ہے۔ 56 سالہ آدمی آیان، جس کی بیوی جولی کینسر میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی، اسے چند ہفتے قبل فیس بک پر ایک کینسر ٹرسٹ ڈرائیو کا اشتہار نظر آیا اور اس نے 10 پاؤنڈ اپنی بیوی کے نام پر اس ڈرا میں عطیہ کر دیے۔ اس ڈرا میں قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک خوش نصیب کو عالی شان گھر دیا جانا تھا، اور وہ خوش قسمت شخص آیان ہی واقع ہوا۔ عالی شان گھر جیتنے کے بعد آیان کا کہنا تھا کہ میں اور میرے 3 بیٹے جولی کی موت کے بعد شدید غم میں مبتلا تھے۔ اب یہاں ایک شخص مہران کریمی نصیری، جس کا تعلق ایران سے ہے، جو کہ سن 1988 سے 2006 تک فرانس کے چارلس ڈیگال ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں پھنسا رہا اور وہاں ایک سرخ پلاسٹک بینچ پر بیٹھا رہتا تھا۔ ایسا اس وقت ہوا جب سن 1988 کو سفر کے دوران اس کے سفری کاغذات گم ہو گئے۔ کیونکہ بریف کیس مبینہ طور پر چوری ہو چکا تھا، اس وقت وہ لندن جانے والی پرواز میں سوار ہوا، مگر برٹش امیگریشن حکام کو پاسپورٹ نہ دینے پر انہیں واپس فرانس بھیجا گیا اور گرفتار کر لیا گیا، مگر پھر رہا کر کے ایئرپورٹ میں داخلہ قانونی قرار دے دیا گیا۔ چونکہ وہ کسی ملک واپس نہیں جا سکتا تھا تو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں رہنا شروع کر دیا اور 18 سال تک وہاں مقیم رہا، اور جولائی 2006 میں بیمار ہونے پر وہاں سے باہر نکلا۔ ایئرپورٹ میں اتنے برسوں تک قیام کے دوران ذہنی طور پر اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ حقیقی دنیا سے رابطے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ طویل عرصے وہاں گزارنے کے دوران اس نے کبھی کھلا آسمان نہیں دیکھا اور تازہ ہوا میں سانس نہیں لی۔ اسی حیران کن واقعے سے متاثر ہو کر فیمس ڈائریکٹر سٹیون کی فلم دی ٹرمینل کو تیار کیا گیا، اور یہ دوستو انتہائی دلچسپ فلم ہے جو برسوں تک ایئرپورٹ میں پھنسے رہنے والے ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کرتی ہے جو تمام تر رکاوٹوں پر قابو پا کر فتح پانے میں کامیاب ہوا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے تصدیق کی ہے کہ چاند کے روشن حصوں میں بھی پانی موجود ہے۔ چاند کے وہ حصے جو سورج کی جانب ہے، وہاں پانی کی دریافت ہوئی ہے، جس سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چاند پر پانی کی موجودگی پہلے خیال کی گئی مقدار سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دریافت ایئر کرافٹ 747 پر قائم صوفیہ نامی ٹیلیسکوپ کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہ طیارہ کافی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور اسے خلائی تحقیق کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 1969 میں جب انسان چاند پر پہلی بار اترا تھا تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چاند میں پانی نہیں ہے، مگر اس کے بعد مشاہدوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہاں برف اور پانی کے آثار موجود ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔